میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب تک ہم ایپیسوڈ میں یہ بات کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اب جب کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس وقت ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے۔ جی ہاں، سچ مچ ماہ رمضان اللہ پاک کی رحمت سے مل چکا ہے۔ ماہ رمضان اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ آپ سبھی کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کا یہ 30 دن کا مہمان ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ یہ رمضان آیا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے، لاکھوں کروڑوں کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہے، لاکھوں کروڑوں کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں داخل کرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ جی ہاں، اس تحفے کو ہمیں نہ صرف قبول کرنا ہے، اور قبول کرنا کیسے ہے، اس کو گزارنا اچھے انداز میں ہے۔ اس میں جو ہمارے اوقات گزر رہے ہیں وہ بڑے شاندار گزرنے چاہیے، اور یہ بات میں ہر ایپیسوڈ میں کہتے ہوئے آیا ہوں کہ اس سال کا رمضان ہمیں ایسا گزارنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا رمضان کبھی نہ گزارا تھا۔ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، جی ہاں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو جتنے ایپیسوڈ ہم نے پچھلے کیے ہیں، جو باتیں اس میں بیان کی ہیں، آپ نے امید اس کو نوٹ کیا ہوگا یا یاد رکھا ہوگا، اس پر بھی عمل کریں، اور ساتھ ہی میں آج جو چیزیں آج بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے اس پر بھی آپ عمل کرنے کی نیت پیشگی ہی کر لیجئے۔ تو ناظرین، آپ پوچھیں گے کہ کون سی نیت کریں، ہم کس عمل کرنے کی نیت کریں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ماہ رمضان میں یہ شرف مسلمانوں کو ملتا ہے کہ بنسبت دیگر مہینوں کے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم گھروں میں، مساجد میں کثرت سے کھلنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے کہ جو ماہ رمضان میں بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی ہے، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتی، اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایپیسوڈ ہم اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کرنے والے ہیں جو تلاوت قرآن نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو زیادہ نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ماہ رمضان کو ماہ تلاوت قرآن کیسے منایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس رمضان کو ہمیں ماہ تلاوت قرآن منانے کی انشاءاللہ الکریم کوشش کرنی ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ گیسٹ، خصوصی مہمان الحمدللہ پروگرام میں شریک ہیں، جلوگر ہیں، تشریف فرمائے ہمارے رکنین مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب۔ حضور آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، ویسے تو ہم یہ پہلے ریکارڈنگ کر رہے ہیں رمضان سے پہلے، لیکن ابھی جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ماہ رمضان آ چکا ہے، تو چلیں اس بہانے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی جب یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جی، ان کو بھی رمضان خوب خوب مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی آمین، توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ حضور، آج کا جو موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، بہت پیارا ہے، ماہ رمضان اور تلاوت قرآن۔ اگر تلاوت قرآن کے فضائل پر ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں، بلکہ کر ہی لیتے ہیں، تو حضور ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کو ہم کس طرح ماہ تلاوت قرآن منا سکتے ہیں، کیا ہمارا تلاوت قرآن کرنے کا انداز ہو، وہ اس پر بھی آپ آئیں۔ لیکن پہلے یہ بھی بتائیں کہ تلاوت قرآن کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مہینہ جس کے حوالے سے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک، یہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ اور واقعی قرآن پاک کی تلاوت کرنا
اس کی تو فضیلت بے شمار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک قرآن پاک کی اہمیت اور مقام و مرتبے سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک مقام پر ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ، قرآن پاک جو ہے نا، یہ شفا ہے، ماشاء اللہ، قرآن پاک یہ رحمت ہے، قرآن پاک برکت ہے، قرآن پاک نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ تو بولیں گے مگر نیکی حاصل کرنے کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، اور قرآن پاک سے واقعی آج بندہ بیمار یا پریشان ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ علاج کرواتا ہے، علاج کروانا بھی چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اللہ پاک سارے مریضوں کو، تمام عاشقان رسول میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے، آمین، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین، اب قرآن پاک یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں قرآن پاک کی برکت سے شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو جہاں بندہ بیمار ہو دوائی کے معاملات کروائیں، ساتھ میں کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر لیں۔ سبحان اللہ، جیسے بندہ نا الگ الگ جگہ، ایک جگہ سے فرق نہیں پڑا تو دوسری جگہ، دوسری جگہ سے نہیں ہوتا تو تیسری جگہ، اس طرح کئی جگہ پر وہ جا کر علاج کے پیچھے کوشش کرتا ہے۔ تو جب بندہ علاج کے لیے جاتا ہے، وقت نکالتا ہے، لائن میں بیٹھتا ہے، بھیڑ سارا برداشت کرتا ہے، پھر دوائی بھی پیتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، جب اتنا سارا کر رہا ہے ساتھ میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری جو کہتے ہیں ایکسرسائز کرنی پڑی، ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، تو واقعی ہمیں اس کے ذریعے بھی شفا حاصل کرنے کی واہ واہ، کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے شبیر بھائی، میں جو سمجھ پائے آپ کی گفتگو سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل بھی فرمایا، پھر اسی میں اس کتاب کو پڑھنے کے فضائل بھی بیان کیے، بے شک، اسی کتاب میں اس کے فوائد کو بھی بیان کیے۔ یہ کتاب خود بیان کر رہی ہے کہ میں کیسی ہوں۔ کیسی ہوں، سبحان اللہ، کیا واقعی۔ بات ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، قرآن دلوں کی صحت ہے، سبحان اللہ، اس سے دل صحت مند ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو آج دل کی وجہ سے تو کئی لوگ ہارٹ کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ واہ واہ، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ دل کو صحت بھی ملے گی، سبحان اللہ، راحت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، عافیت بھی ملے گی، اور بہت سارے فائدے کیا انشاءاللہ بات ہے۔ سکون نصیب کی اگر ہوں گے۔ بات کریں شبیر بھائی تو اس وقت دنیا میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ بے چینی، بے سکونی کا ہے، صحیح ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، یا جناب وہ ڈپریشن میں ہے، یا ٹینشن میں ہے، یا ڈپریشن کی فرسٹ سٹیج پر ہے۔ یہ والی تقریباً سچویشن بنی ہوئی ہے، اور لوگ اس بات کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں سکون کہاں ملے، صحیح ہم کہاں چین جا کے حاصل کریں۔ اچھا، پھر بدقسمتی سے علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سکون تلاش کر رہا ہے، کس چیز میں؟ میوزک میں ہے، گناہوں میں ہے، پھر وہ جناب ایسی پکنک گاہوں میں جا رہا ہے کہ جہاں پر بے حیائیوں کے نظارے ہیں، علمان والحفیظ۔ تو یہاں پر ہم کیا یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ یہ بھی تلاوت قرآن کریں؟ واقعی۔ اچھا، یہ جو جا رہے ہیں نا، اگر ان کاموں کی طرف کہ سکون ملے تو سکون ملتا نہیں ہے، جو بچا کو جاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ سکون مل جائے، جیسے شراب کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نفع ہے لیکن زیادہ اس میں نقصان ہے، جی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر مل بھی گیا تو مل گیا، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو پھر اپنی جگہ جو پر ہے۔ تھوڑا بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مل جاتا ہوگا، تو وہ ایسے مائنڈ کے لوگوں کو ملتا ہے صحیح فرمایا آپ۔ جس کا مائنڈ دینی ہے، جس کی سوچ دینی ہے، اس کو تو نیکیوں میں مزہ آتا ہے، اور جس کا مائنڈ دنیاوی ہے، اب خود ہی حساب کتاب کر لیں، چیک کر لیں کہ میرا دل یا دماغ یہ دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ دینی ہے تو دین کے قریب جب بندہ جاتا ہے نا، جس کو خوشبو پسند ہوتی ہے نا، وہ خوشبو خریدے نا، خوشبو کی دکان کے قریب سے گزر جائے، اس کو مزہ آ جاتا ہے۔ یس، اور جس کو بدبو پسند ہوتی ہے تو وہ خوشبو کے قریب بھی جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو بدبو پسند ہے۔ تو اسی طرح جس کو دین پسند ہے، کہتے نا ایمان کی جس کے دل میں لذت
محسوس ہو رہی ہے، جس کو نیکیوں سے محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو اس کے رسول سے محبت ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، تو واقعی جب وہ ان کاموں کی طرف جاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، اور جیسے وہاں سے دور ہوتا ہے نا تو دل کو مزہ نہیں آتا. تو اب غور کرنا چاہیے میرا دل کس طرف ہے اور میرا مائنڈ کیا ہے. یعنی کوئی کہے نا شبیر بھائی، کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کوئی کہے نا کہ مجھے نماز میں، تلاوت قرآن میں سکون نہیں ملتا ہے اور وہ ادھر لذت ملتی ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے اس کی لذت کو دیکھا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس نے اس کا مزہ لیا ہی نہیں ہے. اگر جس نے مزہ لیا ہے تو پھر دیکھے کہ وہ ایک سجدہ کر رہے ہیں تو فجر ہو جا رہی ہے. مطلب نماز میں ان کو چین سکون ملا ہے. صحیح ہے. اس نے لیا نہیں ہے تو یہ جانتا نہیں ہے. کیسے بزرگوں کی مثال ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں تو ہے، شاید امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور بعد میں جیسے سلام سے فارغ ہوئے تو جو اس وقت اسلامی بھائی موجود تھے قریب، ان کو کہا کہ دیکھیں کچھ جسم میں وہ کپڑا ہٹایا تو کوئی موذی جانور گھسا ہوا تھا. 17 مقامات پر ڈنک مارے تھے اور جسم کا حصہ بھی سوج گیا تھا. تو کسی نے عرض کی حضور جب پہلی بار اس نے ڈنک مارا تو آپ اس کو نماز مکمل کر لیتے ہیں، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو صورت میں نے شروع کی نا، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس کو میں مکمل کر لوں، پھر اس کا احساس نہ رہا. تو یہ کیفیت تھی بزرگان دین کی. تو واقعی اللہ کریں ہمارا بھی دل ان چیزوں کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لذت، برکت، فضیلت تو آج بھی مل رہی ہے. اللہ کرے ہمارا دل مائل ہو جائے. اور جس نے کہتے ہیں نا وہ ڈالڈا ویجیٹیبل گھی کھایا ہوتا ہے نا، اس کو اصل گھی کی پہچان ہوتی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو وہ پھر وہ اصل گھی کھا بھی لینا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. بولے یار وہ مزہ نہیں آیا، تو وہیں اس کو لگتا ہے یہ صحیح ہے. اور جو اوریجنل کھانے والا ہوتا ہے کہتے ہیں نا اس کو اوریجنل پسند ہوتا ہے، اور جس نے وہ چیز کھائی تھی اس کی اسمیل بھی اگر اسے مل جائے نا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. ہمارے دل میں بھی عبادت کی لذت، عبادت کی مٹھاس اللہ ہمیں نصیب کریں. اور عبادت کی لذت ملتی اسے ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. ایسا ہی ہے. اور گناہوں سے بچتا نہیں ہے پھر کہے کہ مجھے عبادت میں لذت آتی نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا قصور ہے. اچھا، قرآن پاک کی فضیلت بے شمار ہے. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جو جگہ تھی، استبل جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ان کا جو گھوڑا تھا، آپ کا جو گھوڑا تھا وہ اچھلنے لگا. انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. تینوں مرتبہ جب بھی تلاوت کرتے گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، نقصان نہ پہنچا دے. جب میں گھوڑے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری، ایک قندیل کا سایہ ہے جس میں چراغ روشن ہے. پھر وہ فضا میں غائب ہو گئی. صبح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ گھوڑا اچھلنے لگا. جب باہر آیا تو سر پر ایک چھتری دیکھی جس میں چراغ جل رہا تھا. پھر وہ اوپر اٹھتی گئی اور غائب ہو گئی. اور اسی وقت میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا. تو مجھے یہ خدشہ، یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا یہ میرے بیٹے کو کچل نہ دے. یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے. جو روشنی دیکھی وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے آئے تھے. جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اس کی قرات سننے آئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھ لیتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا. اللہ. یعنی پتہ چلا کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو واقعی ہمیں تو رحمت برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. سوچ رہا ہوں کہ کتنی پیاری اور سریلی ان کی آواز ہوگی شبیر بھائی، کتنے پیارے لہجے میں تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے کہ فرشتے بھی تلاوت سننے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ آئیں. یہ کتنی بڑی
بڑی بات ہے. کتنی بڑی وہ حدیث پاک میں جو فرمائے گا نا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو یہ ایک اچھے انداز میں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں تو کیسا لطف آتا ہوگا نا شبیر بھائی. ہمارے یہاں ایک یعنی دو پرابلم ہے، ایک تو تلاوت قرآن نہ کرنا، ایک کرنا بھی ہے تو درست مخارج کے ساتھ نہ کرنا. میں چاہوں گا اس کو بھی اگر آپ لیں، پھر بزرگوں کے جو واقعات ہیں اور احادیث ہیں اس کی طرف پھر ہم بڑھیں کہ ساتھ ساتھ میں چونکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں تو ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ ایسے ہی جناب پڑھ لیا یا جناب کسی کو دیکھا دیکھا ہو گیا ہے، پھر کیا انداز ہونا چاہیے؟ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہے، قرآن کو بھی سیکھنا پڑے گا اور قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے. اب کئی ایک تعداد ہے، ہو سکتا ہے FGN چینل کی تعداد سننے والوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں ادھر ادھر بعض مرتبہ وہ آپا جان خالہ جان ان کے پاس بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے. 50-60 روپے مہینے میں جو ہے وہ سارے کام بھی کر رہے ہوتے اور سن بھی رہے ہوتے. اب کیا سن رہے، پھر وہ علی بے تے چھ کیا وہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. حقیقت میں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جیسا کہ زا اور جیم میں فرق ہے، شین اور سین میں فرق ہے، لال اور لو میں فرق ہے، مگر ہوتا یہ کہ بس وہ ایک ہی لائن سے سارا پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں بعض مرتبہ معنی چینج ہو جاتا ہے. جیم کی جگہ زا پڑھ دیا، زا کی جگہ جیم پڑھ دیا، تو معنی چینج ہوتا ہے، اور معنی جب چینج ہوتا ہے فاسد ہو جاتا ہے معنی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے کا جو ملنا تھا ثواب کا ایسا نہ ہو کہ مجھے گناہ ملے. جیسے انگلش کی مثال ہے نا کہ انگلش میں آئی کی جگہ ای لگا دو، ای کی جگہ آئی لگا دو، اب پڑھو کیا معنی بنتا ہے اس کا. تو یہ تو قرآن پاک ہے نا، افضل ترین کتاب ہے، تو ہمیں تو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا بات یہ آتی ہے کہ جناب وہ ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ٹائم تو سیدھی سی بات ہے، قبر میں جائیں گے تو وہاں اللہ کرے اچھا ٹائم ہو، برا ٹائم نہ ہو. ایسا ہی ہے. اب وہاں ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی قرآن سیکھنے کا ٹائم تھوڑی ملے گا، بلکہ مرنے کے بعد تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. ایسا ہی ہے. جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، تو قرآن سیکھنا ہے تو یہیں پر سیکھنا ہے ہمیں. اب پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں ایک تعداد ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے، مگر ان کا بھی جیسے نہیں ٹارگیٹ ہوتا ہے 5 قرآن پڑھنے ہیں، 7 قرآن پڑھنے ہیں، 3 قرآن پڑھنے ہیں. اچھا پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے چرچا بھی کرنا ہے کہ میں نے اس بار رمضان میں الحمدللہ 10 قرآن پاک پڑھے، میں نے 5 قرآن پاک پڑھے. دعا کرے اللہ پاک قبول فرما لے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے ندیم بھائی، پڑھیں اور بھول جائیں کتنا پڑھا تھا، پڑھیں اور دعا کرے اللہ پڑھ تو لیا، تو نے توفیق دی، قبول بھی فرما لے. بڑوں کی بارگاہ میں ہے نا، وہ بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ کئی حج کرتے ہیں، کئی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر وہ جب پوچھا جائے کہ کتنا، تو بولے مجھے یاد نہیں، اور یاد رکھتے بھی نہیں تھے. یا مجھے ایک شخص یاد آیا شبیر بھائی، میں ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، تو ایک دن نہیں ہوا، یہ کئی دن مطلب ایسے ہوتا رہا. انداز ایک بزرگ کا کیا تھا کہ مسجد سے باہر نکلتے جو بھی لوگ ان کو مسجد کے باہر دکھائی دینا، یہ لوگ ایک دم غافل لوگ ہیں، نماز کے بعد میں فوراً نکل جاتے ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے. مجھے دیکھو اتنے سالوں سے نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ابھی رمضان میں اتنا پڑھ رہا ہوں. تو میں سوچا کہ یار کبھی کبھی بندہ نا ایسا ہو جاتا ہے کہ نیکی کرتا ہے تو اپنے علاوہ سب کو گناہ گاری سمجھتا ہے، سب کو غافل سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، باقی سب کے سب جو ہے نا وہ معاذ اللہ جہنمی ہو گئے ہیں. اور عبادتوں کا چرچا کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ چھپ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہیے اور پھر پڑھنا بھی چاہیے. اور واقعی جب بندہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، اس کو لطف بھی مل رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ سیکھے کہاں، مخارج کہاں سیکھے؟ بچوں کو تو مدرسۃ المدینہ میں بھیج دیا جاتا ہے، تو بڑے کہاں سیکھے؟ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. دعوت اسلامی نے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن سکھانے کی بھی ایسی کوشش کی ہے. اللہ میرے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اتنے ذریعے عطا فرمائے. ایک ذریعہ، ایک آپشن نہیں دیا، کئی ذریعے دیے. جیسا کہ ایک ذریعہ، ایک آپشن یہ بھی دیا ہے کہ کئی مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. 41 منٹ کا مدرسہ ہوتا ہے، بس آئیے اور مخارج سیکھیے اور مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے. لوگ باتیں نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا ہو کے اب مسجد جا کے قرآن سیکھ رہا ہے، بچپن میں جو ہے وہ ایسے کھیل تماشے میں گزار دیا ہے. لوگ دیکھیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، تو بندہ شرمائے نا. پھر یہاں لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے؟ اچھا
اللہ کے لیے پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے بندہ سیکھے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس پر باتیں بنائیں گے، بلکہ بعض تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا اس کو اپریشیٹ کرتے کہ یار اس عمر میں بھی بندے کا جذبہ تو دیکھو کہ ماشاءاللہ قرآن سیکھ رہا ہے. اور علم دین سیکھنے کے بارے میں تو فرمایا گیا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اس میں شرم کس بات کی؟ ندیم بھائی گناہ کرنے والے کو شرم نہیں آتی تو یہ نیکی کرنے والے کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ اچھا شرمانا اس بات پر چاہیے کہ میں نے بچپن میں قرآن کیوں نہیں سیکھا. تو چلو اب وہ تو ہو گیا معاملہ، تو بڑے ہو کر تو بندہ کم از کم قرآن سیکھ لے. قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو شرمانا چاہیے کہ یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو مدرسہ بالغان مسجد میں لگ رہے ہیں اس میں شرکت کرے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا اسلامی بہنوں کے لیے بھی آپشن ہے کہ گھر گھر کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے مدرسہ بالغات لگ رہے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا دوسرا آپشن دعوت اسلامی نے دیا کہ مارکیٹ میں باقاعدہ قاری صاحبان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ دکان آ کر روزانہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. کیا بات، 5 منٹ دے دیجئے آپ کو قرآن سکھاتے ہیں، روزانہ سبق لے لیجئے. اللہ نے چاہا تو وہ دن آئے گا کہ مدنی قاعدہ بھی مکمل ہوگا، قرآن پاک بھی ناظرہ مکمل ہوگا اور آپ ماشاءاللہ مخارج سے قرآن کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ایک آپشن تیسرا دعوت اسلامی نے یہ عطا فرمایا کہ آپ گھر بیٹھے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے ذریعے تو گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ ہے اور قاری صاحب 30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، آپ ہینڈ فری لگائے. اچھا آپ کہیں پر بھی ہے، گھر پر ہے، آپ مکے مدینے گئے، عمرہ کے لیے گئے، وہاں بھی آپ کا سبق چھوٹے گا نہیں، وہاں سے بھی آپ ماشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بھی ذریعہ دعوت اسلامی نے دیا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی 1 ماہ کے اعتکاف میں، رمضان میں جو 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے اس میں بھی مخارج سکھاتی ہیں. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس میں بھی مخارج سکھا رہی ہے. 63 دن کا تربیتی کورس ہو رہا ہے اس میں بھی مخارج سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کئی ذریعے، کئی آپشن دعوت اسلامی نے عطا فرما دی ہیں کہ جناب آئیے اور قرآن مخارج کے ساتھ سیکھ کر اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. اب بھی بندہ اگر وقت نہ نکالے تو پھر اتنا مقدر کی آسان بات ہو گیا شبیر بھائی، اتنا آسان ہو گیا. آپ نے اتنے اچھے پلیٹ فارم بتا دیے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم میں اتنے سارے آپشن. سبحان اللہ. ناظرین تو اب آپ کو تو بولتے نا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ رابطہ کریں. اچھا اسکرین پر آپ کے نمبر بھی دکھائی دے رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ ڈپارٹمنٹ کے نمبر بھی اسکرین پر ہیں. GNOA آن لائن اکیڈمی، جو غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ کال کیجیے، آپ ان سے معلومات حاصل کر لیجئے. آپ کا جو وقت آپ کے پاس جو اویلیبل ہے اسی وقت میں انشاءاللہ آپ کو یہ آن لائن قرآن کریم پڑھانے کا جو ہے وہ آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ الکریم. مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، مزید بھی کیا احادیث میں ہے. اور اگر بالخصوص ہم واقعات کی بات کریں، چونکہ شبیر بھائی جب بھی ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں نا تو جذبہ ہمارا پالش ہو جاتا ہے. تو رمضان میں اسپیشلی جو ہے وہ کیا قرآن کریم پڑھنے کے جذبات ہوتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یا بزرگوں کا انداز یا یوں بھی تلاوت قرآن کا کیا انداز رہتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے بھی آپ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت فرماتے رہتے تھے اور قرآن آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے. سبحان اللہ. تو جو صاحب قرآن، واہ واہ، ان کی قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ. روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ مل کر کے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا. صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بڑے دل جمعی کے ساتھ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بزرگان دین کے بھی واقعات ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم جس امام کی پیروی کر رہے ہیں جن کے صدقے حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک کا دور فرماتے تھے. ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک مکمل دن میں. سبحان اللہ. ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو یوں 60 قرآن پاک ڈے اینڈ نائٹ کے ہو گئے اور ایک تراویح کا 61 قرآن پاک ماشاءاللہ یہ تلاوت کرتے تھے. بلکہ یہاں تک آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ جس مکان عالی شان میں آپ نے وصال فرمایا 7,000 قرآن پاک آپ نے وہاں پر ختم کیے تھے. جس مکان میں وصال فرمایا. اب انہوں نے مسجد میں کتنے قرآن پڑھے ہوں گے؟ حج پر کم و بیش آپ نے 55 حج کیے. حج میں کتنے قرآن پڑھے ہوں گے؟ آپ نے
اس کے علاوہ دیگر اوقات میں دیگر مقامات پر کتنے قرآن کی تلاوت کی ہوگی. یعنی ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی, ڈیلی کا معمول تھا. آج تو ہمارے رمضان میں واندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے, سوچتے ہیں 10واں روزہ آ جاتا ہے, پھر سوچ رہا ہاں پڑھنا ہے 20واں روزہ آ جاتا ہے, پورا رمضان نکل جاتا ہے. جو رمضان میں نہ پڑھ سکا, ایک تعداد ہے جو رمضان میں پڑھتی ہے, اب جو رمضان میں بھی نہ پڑھ سکا پھر وہ پڑھے گا کب قرآن؟ تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کیسے عاشق قرآن تھے کہ آپ ڈیلی ایک قرآن پاک, یعنی رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ڈیلی کا معمول تھا, ایک قرآن پاک ختم فرماتے ہیں. ہمیشہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں, یا تو رمضان میں روزوں کے مسائل ہو رہے ہیں, رکھوں نہ رکھوں, نہیں رکھے جاتے, برداشت نہیں ہوتا, یہ کنٹینیو پوری لائف انہوں نے ہمیشہ آپ روزے سے رہتے ہیں اور ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے. یعنی کیا ان کو لطف عبادت میں آتا تھا کہ ڈے نائٹ یہ عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں. جس مسجد سے گزرتے اس مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھا کرتے تھے. تحدیث نعمت کے طور پر اللہ پاک کی نعمتوں کا چرچا کرنے کی نیت سے آپ فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس, ہر پلر کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی روئے ہیں. نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو اتنا لگاؤ تھا, خصوصیت کے ساتھ آپ کو جو محبت تھی کہ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد, یعنی جب آپ کو دفن کرنے کے لیے لوگ قبرستان پہنچے, دفن کر دیا گیا, آپ کی وفات پر رشک آتا ہے کہ جب آپ کو دفنایا گیا تو ایک اچانک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. اچھا. جب لوگ اس کو لینے کے لیے جھکے تو کیا دیکھتے ہیں, حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. اب ان کے جو بیٹی صاحبہ تھی, شہزادی تھیں, جب تدفین کے بعد گھر جا کر پوچھا کہ آپ کے والد صاحب ایسا کون سا عمل کیا کرتے تھے, تو آپ کی شہزادی نے بتایا کہ وہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ پاک اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرما. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے ہیں تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. کیسے عاشق قرآن تھے شبیر بھائی, کیسی محبت تھی ان کو قرآن سے. سبحان اللہ. اللہ ان کا صدقہ نصیب کرے. لیکن ایک بات نا شبیر بھائی ذہن میں سوال آ رہا, ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے, یار یہ اللہ والے تھے, دن میں روزہ رکھنا, راتوں میں عبادت کرنا, جتنا یہ قناعت پسند لوگ تھے, نہ کھانے پینے کی اتنی کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی, نہ پیسہ کل کے لیے جمع کرنا ہے, توکل اعلیٰ لیول کا. اب یہاں فیملی بھی چلانا ہے تو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو کمپنی بھی دیکھنی ہے, کام کاج بھی دیکھنا ہے. ہمارے لیے تو اتنا پاسبل نہیں ہے, آپ تو بہت اعلیٰ معیار کی بات کر رہے ہیں. تو ایک عام روٹین میں جو انسان چل رہا ہے, اس کو 8-10 گھنٹے کی جاب بھی کرنی ہے, بزنس بھی سنبھالنا ہے, رات میں آرام بھی کرنا ہے, آرام نہیں کرے گا تو دن میں کام کیسے کرے گا. تو اگر کوئی یہ مطلب ایسا کرے کہ دن بھر قرآن ہی پڑھے رات بھر ہی کرے تو پھر بیوی بچے کہاں جائیں گے. تو ایک جنرل ایک سوال ہوتا ہے, تو میں عرض کر رہا ہوں, تو ایک عام انسان کو آپ کیا ایک روٹین میں دیں گے کہ قرآن کریم کی وہ رمضان میں اس انداز میں تلاوت کر لیں تو بھی جو ہے وہ ایک سعادت مندی کی بات ہے. آپ نے جو کہا نا, یہ تو اللہ والے تھے, ہم کس والے ہیں؟ ہم بھی اللہ والے. پھر تو پھر ہمیں بھی تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے نا. جو بندہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے, اللہ پاک اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہے. بندہ آئے تو صحیح رب کی جانب, بڑھے تو صحیح. یہ کیا فیملی والے نہیں تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا یہ مانگ کر کھاتے تھے؟ کیا یہ غار میں رہتے تھے؟ یہ بھی تو ہماری طرح گھر پر رہتے تھے, لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, سوشل معاملات تھے, حقوق العباد ادا کرتے تھے, رزق حلال کماتے تھے, گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, پھر بھی عبادت کرتے تھے. جو واقعی اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کرتا ہے, اللہ پاک اس کے اوقات خیر میں برکت دیتا ہے, سبحان اللہ. اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے, اس کے دل میں سکون عطا فرماتا ہے, اس کا توکل مضبوط کر دیتا ہے. قریب آئے تو صحیح بندہ. اور واقعی جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اس میں تو ہمیں جیسا آپ نے فرمایا ایک شیڈیول بننا چاہیے. ہمارا ڈیلی کا اللہ کرے کوئی ایسا شیڈیول بن جائے, جدول بن جائے کہ ہم اس کے مطابق اللہ کرے عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک تعداد ہے رمضان میں کہ جن کا کام راتوں کو جاگنا ہوتا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے,
اب راتوں کو جاگتے ہیں، ظہر تک سوتے ہیں، پھر عصر کے اندر اٹھتے ہیں، پھر افطاری کرتے ہیں، پھر جناب افطاری کے بعد وہی اپنا معمول ہوتا ہے. اس طرح تو وہ پھر شاید اتنی عبادت کرنے میں کامیاب نہ ہو. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا شیڈیول بنانا چاہیے کہ مجھے مثال کے طور پر سحری میں اتنے بجے اٹھ جانا ہے. اچھا بندہ سحری میں اٹھے نا تو اس میں وہ تہجد تو پڑھ ہی سکتا ہے، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہوگا تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. اب وہ تہجد پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا عبادت کی نیت، سنت کی نیت سے سحری کرے تو سحری کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اچھا پھر فجر کی اذان ہو گئی، جواب دے دیں، نماز فجر ادا کرے، نماز فجر کے بعد مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے تو تفسیر میں شرکت کریں. ایک بہترین ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. بندہ بیٹھ جائے مسجد میں، کہتے ہیں نا دھرنا مار کر بیٹھے، ایک پارا تو کم از کم پڑھ کر جاؤں. بعض ماشاءاللہ دو پارے بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب بھلے جناب آپ کو اگر کام کاج کے لیے جانا تو کام کاج پر جائیے، اگر آرام کرنا ہے کہ جناب میرا تو شیڈیول 11 بجے کا ہے، اب فجر کے بعد ایک پارا، 1.5 پارا، 2 پارے پڑھ لیں. اب جناب کاروبار کے لیے فریش ہو کر پہنچے. تقریباً لوگ رمضان میں کام کاج عصر تک کرتے ہیں، تو آپ اپنا کاروبار ہے، آپ کی جاب ہے، اس کو بھی نپٹا لیں. آ جائے عصر کی نماز کے بعد گھر پر، یا بھلے مغرب تک آپ گھر پہنچے. اب مغرب کی نماز کے بعد کرنا کیا ہے؟ جی افطار کر لیا، اب ہمیں تراویح کا انتظار کرنا ہے. اب حافظ صاحب تو ہے نہیں کہ مجھے دور کرنا ہے اور ابھی عشاء میں سنانا ہے، تو کام ہے کیا؟ پھر بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے افطاری کر لی ہے تو اللہ کرے مغرب کی نماز کے بعد پھر بندہ مسجد میں بیٹھا رہے. تو کہہ رہے شبیر بھائی کہ بندہ کھانا کھائے، نمازیں پڑھے، تلاوت کریں، تو رمضان کی شاپنگ کہاں جائیں گی؟ کہاں کیا چل رہا ہے؟ کرنٹ ایشوز کیا ہے؟ کہاں کون سے سموسے پکوڑے مل رہے ہیں؟ یہ ساری تیاریاں کون کرے گا؟ آپ تلاوت قرآن میں لگائیں گے تو کیا رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے آتا ہے یا روزے کے لیے آتا ہے، عبادت کے لیے آتا ہے؟ یہ بھی تو غور کرنا چاہیے. یعنی یہ ہے واقعی پرابلم ہے. عصر کے بعد تو نظریں گھوم رہی ہوتی ہیں، کون سی آج اچھی آئٹم لے کر جانی ہے، کیا بنانا ہے، کیا لانا ہے. اللہ کریے کھاؤں کی جو ہرس ہے نا، اللہ کریے ختم ہو جائے اور عبادت کی طرف دل مائل ہو جائے. یہ کھانے والا مہینہ نہیں ہے، یہ تو روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے. اگر بندہ واقعی مغرب کی نماز پڑھ کر، کیونکہ مغرب کے بعد اب انتظار کس بات کا ہے؟ عشاء پڑھنی ہے. تو جو نماز کا انتظار کرے گویا وہ ایسا ہے جیسا نماز میں ہے. تو ایک تو یہ مغرب تا عشاء نماز کا انتظار، اسی میں چاہے تو پھر قرآن کی تلاوت بندہ کر سکتا ہے. تراویح پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اب جناب گھر پر آئے، کھایا. اگر وقت میں گنجائش ہے کہ سونے میں کچھ وقت باقی ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت بندہ کر سکتا ہے. یعنی کئی اوقات، یعنی دیکھے بھی الحمدللہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر، میں ایک شخص کی ملاقات کے لیے گیا تھا، ظہر کی نماز کے لیے آئے، پہلے سے ایڈوانس میں آ گئے، نماز پڑھ لی، اب بولے میں ایک پارا پڑھ کر نکلوں گا یہاں سے. ایک پارا ظہر کے بعد پڑھ لیا کرتے ہیں. ان کا اتوار کا دن، بولے میرا سنڈے کا دن جو ہے نا تقریباً 10 سے 12 پارے میرے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. چھٹی والا دن ہے، آج ہی کی کام کرنا ہے، 10 یا 12 پارے مجھے پڑھ لینے ہیں. تو یوں پورے آلموسٹ رمضان میں وہ 3 یا 4 قرآن پاک ختم کرنے میں کامیاب. ماشاء اللہ. وہی یہ بات اگر مائنڈ سیٹ ہے تو بندہ اگر ہم اس کو ذرا سا یوں کریں اور یہ ذہن دیں ناظرین کو شبیر بھائی کی کم از کم اس رمضان میں ہم یہ کوشش تو کریں کہ جس سے بن سکے ہر نماز کے بعد میں ایک پارا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یوں اللہ پاک کے رحمت سے کہیں آپ کے قرآن غالباً یوں سمجھے کہ اگر ایک دن میں 5 پارے آپ پڑھتے ہیں تو 6 دن میں قرآن ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. یہ اللہ پاک توفیق دے تو ایسا کر لیں، یا پھر یہ ہو کہ پورے ماہ رمضان میں کم از کم 3 قرآن میں نے کمپلیٹ کرنے. اس کو ایک کیٹیگری بنا لیں کہ میرے لیے ایک کیٹیگری ہے، فرسٹ پوزیشن یہ ہے کہ 3 قرآن میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں، میں نے بھی کرنے ہیں، فیملی والوں کو بھی ہدف دیتے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ ایک مہم چلے ہمارے گھر میں، اسلامی بہنوں میں، بچوں میں، کہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ قرآن اس ماہ رمضان میں کون پڑھتا ہے. اسپیڈ میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن کون زیادہ پڑھتا ہے. یہ نیکیوں میں جو دوڑ لگانے والا سلسلہ ہے نا، سبقت والا، یہ تو صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ والا انداز ہو. اچھا، پھر سیکنڈ پوزیشن ہم بنا لیں کہ چلیں 2 قرآن کریم جو ہے نا وہ رمضان میں نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ الکریم اس میں کامیاب ہونا ہے. ورنہ کم سے کم ایک قرآن کریم تو سبھی کا پورا ہو جانا چاہیے، کم از کم، ہے نا، کم از کم. اس کے بغیر اس کے بنا تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس پر. ایک تو سبھی کا پورا ہو جائے. اچھا، پھر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو جو تراویح میں وہ سن رہے ہیں وہ ایک قرآن ہو گیا،
جو سن رہے ہیں وہ، اور ایک یہ خود پڑھ لے تو یوں 2 قرآن ہو جائیں گے. مدینہ سبحان اللہ، کیا انداز ہو جائے گا. قرآن پاک کا تو ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء جو اللہ. پورا قرآن پڑھ لے گا اس کو کتنی نیکیاں ملے گی. اچھا، اسلامی بہنیں کیسے مینیج کریں؟ اب ان کے لیے ساری چیزیں ہیں، بہت سارا روٹین ہے، معاملات ہیں، بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کپڑوں پہ چیڑے لگ گئے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی ہے، گھر کی مصروفیات ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی اسکیڈول بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. جہاں اسلامی بھائیوں کو فضیلت ملتی ہے قرآن پڑھنے پر، وہ اسلامی بہنوں کو بھی ملتی ہے. اچھا، جس عمل میں زحمت زیادہ ہو سکتا ہے ان کو، جیسا آپ بتا رہے بچوں نے پیشاب کر دیا، بچوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سلانا ہے، کھلانا ہے، گھر والوں کی سحری افطاری کے معاملات کرنے ہیں، تو تھوڑی تکلیف تو رہے گی، مگر ثواب بھی تو مل رہا ہے نا. دنیا میں کوئی کام ہے ایسا کہ بغیر تکلیف کے ہو جائے اور کام بھی ہو جائیں؟ ہر کام میں، جب دنیا بھی کام کرتے اس میں بھی تکلیف آتی ہے، تو دین کے کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہیں. بندہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لے، صبر کر لے، تو جو عمل کرے گا اس کا تو ثواب ملے گا، مگر یہ تکلیف برداشت کی، صبر کیا، اس پر الگ ثواب مل جائے گا، تو ڈبل ثواب کمانے کا موقع نہیں ملے گا. جیسے وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو کچھ باتیں ایسی کہی کہ ان کو غصہ آ گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا. وہ کیسے ہیں؟ ایک تو سامنے والے نے جیسا تیسا بولا، تو بولے غصہ آ گیا. بولے غصہ تو آیا، مگر میں نے غصے پر جو صبر کیا نا، تو مجھے صبر کمانے کا موقع اس نے دیا ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو غیبت کرنے والا، کسی نے خبر پہنچائی کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی، تو اس کے لیے فروٹ کا ایک تھال بھرا کر پیش کیا کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، تو میں نے چلو سوچا میں آپ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، کوئی تحفہ پیش کر دو. نہیں، ایسا تو کیسا بندہ پانی پانی ہو جائے نا شبیر بھائی. وہی تھنک پازیٹیو. آدمی جب پازیٹیو مائنڈ کا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہر جگہ اچھائی نظر آتی ہیں، اور نیگیٹیوٹی دماغ میں بیٹھی ہوتی تو اس کو پھر ویسے معاملات نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں قرآن ہی نہ کھلے. آپ غور کر لیں، میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخری وہ کون سا وقت تھا جب ہم نے قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت کی تھی. یہ اپنے آپ سے سوال کر لیں آپ. اور ماہ رمضان میں ایسا تو نہیں کہ آخری ماہ رمضان میں قرآن کھولا تھا اس کے بعد نہ کھلا، یا رمضان میں بھی کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، کہیں ایسا گھر ہمارا تو نہیں ہے، یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. معاملہ یہ تھا کہ عید کا دن تھا، اور عید کے دن پہ چونکہ امام صاحب کو گھر پہ بلایا جاتا تھا، تو معمول کے مطابق ایک گھر پر امام صاحب کو مدعو کیا گیا، کھیر ان کے لیے پیش کی گئی. امام صاحب نے جناب کھیر کھائی، اور بھی کچھ انتظام گھر میں موجود تھا، تو صاحب خانہ نے کہا امام صاحب آپ یہ کنٹینیو کیجئے، میں وہ بھی لے کر آتا ہوں. جیسے ہی وہ گئے تو امام صاحب نے دیکھا کہ نیچے جو ہے نا وہ کچھ رقم گری پڑی ہے. چونکہ ان کو آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، تو امام صاحب نے کہا کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں. انہوں نے اٹھا کر قریب میں ہی ایک طاق تھی وہاں پر وہ رقم کو رکھ دیا. صاحب خانہ آئے، کچھ اور بھی لے کر آئے، امام صاحب نے تناول کیا، اور امام صاحب مسکراتے ہوئے ملاقات کر کے وہاں سے تشریف لے گئے. چونکہ تاخیر ہو گئی تھی تو بتانا بھول گئے کہ رقم میں نے فلاں طاق میں رکھی ہے. اب معاملہ یہ ہو کہ امام صاحب تو چلے گئے، جب گھر کی جو لیڈیز تھی، خاتون تھی، اس نے دیکھا کہ یار رقم مل نہیں رہی ہے، سارا گھر تلاش کر لیا، رقم نہیں ہے. تو شوہر سے کہا آپ نے لیے؟ نہیں لیے. بچے آپ نے لیے؟ نہیں لیے. کوئی بھی کہہ رہا ہم نے نہیں لی. تو رقم گئی کہاں؟ اب جناب بات یہ ہوئی کہ گھر میں کون آیا تھا؟ کہا امام صاحب آئے تھے. اچھا، ویسے امام پر نشانہ تو ہماری قوم جلدی بنا لیتی کہ یار امام صاحب کا ہی جرم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ یار ہو نہ ہو امام صاحب نے جو ہے نا وہ رقم لی، لیکن امام صاحب تھے تو شرما شرمی میں پوچھا نہیں. لیکن جب نیکسٹ ایئر عید کو دوبارہ سے امام صاحب کو بلایا گیا نا، تو گھر کی خاتون سے رہا نہیں گیا. خاتون نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ چلو نا امام صاحب سے پوچھ ہی لو کہ آپ نے رقم لی تھی یا کیا تھا. تو وہ بھی ذرا شرماتے شرماتے گئے. امام صاحب وہ آخری جو عید تھی نا اس میں کچھ رقم گھر میں سے گم ہو گئی، تو آپ کے علاوہ کوئی آیا نہیں تھا. تو میں آپ کو یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لی نہیں لی، کیا تھا، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے لے لینا، لیکن اگر آپ نے لی ہو تو اگر حرج نہ ہو تو آپ بتا دیجیے گا. اچھا، جیسے ہی یہ شخص نے یہ کہا نا تو امام صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. تو اس کو لگا کہ یار میں نے امام صاحب کا دل توڑ دیا، شرمندہ کر دیا، حضرت نے رقم لی تھی. حضرت کی ہچکیاں بندھی، حضرت نے جو ہے وہ اپنے آنسو پہنچے، کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ رقم میں نے تو نہیں لی ہے، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ رقم نیچے پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھائی، اور یہ جو طاق میں قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کے نیچے میں نے رقم رکھ دی تھی. میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ سے کیا سوال کیا، اس بات پر رو رہا ہوں کہ قرآن تمہارے گھر میں پورے سال اٹھا ہی نہیں،
اللہ اکبر. اگر قرآن اٹھ جاتا، قرآن کھل جاتا تو رقم اسی کے نیچے رکھی ہوئی تھی. یہ تو اس بات کا ثبوت ہے. اب وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا کہ امام صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قرآن پورے سال نہیں کھلا. تو یہ کتنے گھروں کی ہو سکتا ہے کہانیاں ہوں کہ جزدانوں میں، وہ بولتے ہیں نا جزدان کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے اور قرآن کریم اندر تشریف فرما ہے. قرآن کریم گھروں میں طاق پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، الماریوں کے اوپر سجانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے اس کی برکتیں ہیں، لیکن بند رہے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر کیسے برکتیں ملے گی، یہ آپ غور کر سکتے ہیں. تو اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ الکریم ہمیں ماہ تلاوت قرآن جو ہے وہ کر کے منانا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے ہیں یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. کیا پیارا انداز اور کیا والہانہ محبت تھی کہ قرآن پاک کو روزانہ چوما کرتے تھے. اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی یہ معمول بن جائے نا. آپ جو فرما رہے ہیں نا واقعی ابھی بھی ہو سکتا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں چیک کرے تو کہیں وہ جزدان پر دھول مٹی تو جمی ہوئی نہیں ہے. تو واقعی اگر ہمارے گھر میں یہ معمول بن جائے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت یعنی رمضان میں بھی کرنی ہے، رمضان کے علاوہ بھی کرنی ہے، اور قرآن کو چوم کر جانا ہے، کیونکہ قرآن کو چومنا یہ بھی بابرکت ہے. قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت. ہے ایسی کوئی کتاب تو لے کر آؤ کیا بات کہ جس کو دیکھنا بھی، چومنا بھی، چھونا بھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے قرآن کریم کی. واقعی بندہ چومے اور دل سے لگائے نا کیا برکتیں ملے گی. بندہ سر پر رکھے میرے رب کا کلام ہے. تو اللہ کرے یہ محبت ہم کو قرآن مجید سے ہو جائے. آج موبائل سے کتنی محبت ہے یار، اتنا مطلب بار بار وہ ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے کہ سلامت تو ہے نا، کہ چلا تو نہیں گیا ہے، اور اس کو دن میں 4 بار تو صاف کر رہے ہوتے ہیں. یار موبائل کو 4 بار صاف کرتے، قرآن پاک کو پورا سال گزر گیا، مٹی اوپر جو چڑھی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے کی فرصت نہیں ہے. اللہ اکبر، افسوس کی بات. اچھا، موبائل لینے کی عادت بنی ہوئی ہاتھ میں، تو شبیر بھائی یوں نہ کر لیا جائے کہ اس طرح کی جو اپلیکیشن ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، دعوت اسلامی کی اپنی ایک اپلیکیشن ہے، اسی کو بندہ انسٹال کر کے رکھ لے. ماشاءاللہ، مدینہ پریئر ٹائمز کر کے ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، اس کو بھی اگر ڈاؤن لوڈ کر لے تو اوقات نماز کی بھی معلومات ملے گی. قرآن پاک بھی اندر موجود ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ سننا تو وہ بھی موجود ہے. بہت ساری ایسی بابرکت چیزیں اس کے ذریعے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. چلے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اور آج ہی سے یہ نیت کر لے. ابھی تک اگر یہ چند روزے جو گزرے اس میں اگر آپ نے نہیں کی ہے تو آج ہی سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ پورے ماہ رمضان میں ہم جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کمپلیٹ کریں گے. اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور آپ کا کیا ٹارگٹ ہے. اللہ پاک ہمیں خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں گے اس حوالے سے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور رمضان کیسے گزارنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.